کوفہ کی فضا ساکت، رات ابھی باقی ہے، ستارے بھی جیسے ٹھہر گئے ہو۔ مسجد کوفہ کے دروازے پر ایک ایسا شخص داخل ہونے والا ہے جس کی پیشانی پر سجدوں کے نشان ہیں، جس کی تلوار حق کے لیے اٹھی اور جس کا دل امت کے درد سے چیر گیا، اور چند لمحوں بعد اسلام کی تاریخ کا سب سے دردناک جملہ گونجے گا، خذت ورب الکعبہ، کعبے کی رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کہانی ہے حضرت علی کے دور خلافت کی، عدل کی، صبر کی اور قربانی۔ حضرت علی بن ابی طالب وہ شخصیت جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، وہ جنہوں نے بچپن میں اسلام قبول کیا اور اس وقت ہجرت کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو کر اپنی جان خطرے میں ڈال دی۔ لیکن آج کی یہ داستان حضرت علی کی بہادری کی نہیں، یہ ان کے دور خلافت کی ہے۔ وہ خلافت جو فتوحات سے بری نہیں تھی بلکہ فتنوں سے گری ہوئی تھی۔ یہ دور ہمیشہ بتاتا ہے کہ سب سے مشکل جہاد اپنوں کے درمیان ہوتا ہے۔ سن 35 ہجری مدینہ لرز رہا تھا، حضرت عثمان شہید ہو چکے تھے، امت صدمے میں تھی، قاتل مدینے ہی میں موجود تھے اور ہر شخص خوفزدہ تھا۔ صحابہ جانتے تھے کہ اگر فوری قیادت نہ ملی تو امت بے کر جائے گی۔ سب کی نگاہیں ایک ہی نام پر جا ٹھہری، حضرت علی۔ لیکن حضرت علی نے فرمایا مجھے چھوڑ دو، کسی اور کو تلاش کرو، میں وزیر بن کر بہتر کام کر سکوں گا، امیر بن کر نہیں۔ یہ انکساری تھی لیکن حالات نے اجازت نہ دی۔ بالآخر مسجد نبوی میں حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، لیکن یہ بیعت سکون کی بیعت نہیں تھی، یہ آنسو، خوف اور آزمائش کی بیعت تھی۔ خلافت کا پہلا اعلان۔ خلیفہ بنتے ہی حضرت علی نے پہلا خطبہ دیا۔ انہوں نے فرمایا خبردار، بیت المال اللہ کی امانت ہے، اس میں عرب و عجم برابر ہے، کوئی قریش کوئی غیر قریش نہیں۔ یہ اعلان کئی طاقتور لوگوں کے لیے قابل برداشت تھا کیونکہ پہلے کچھ کو زیادہ ملتا تھا اور اب سب برابر تھے۔ یہی عدل حضرت علی کے لیے مشکلات کی بنیاد بنا۔ ایک دن حضرت علی کی ذرا گم ہو گئی، وہ ذرا ایک یہودی کے پاس ملے۔ حضرت علی خلیفہ ہونے کے باوجود قاضی شریف کی عدالت میں پہنچے۔ قاضی نے پوچھا ثبوت، حضرت علی کے پاس کوئی گواہ نہ تھا۔ فیصلہ یہودی کے حق میں ہوا۔ یہ منظر عدل کی تاریخ بن گیا۔ یہودی بولا یہ ذرا آپ ہی کی ہے، ایسا عدل صرف نبیوں کا ہوتا ہے، اور وہ مسلمان ہو گیا۔ جنگ جمل کا درد۔ لیکن امت کا زخم ابھی ہرا تھا۔ حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر قصاص عثمان کے مطالبے پر بصرہ پہنچے۔ یہ اختلافات نیت کا نہیں تھا، یہ اختلافات حکمت عملی کا تھا۔ حضرت علی نے رات کو مذاکرات کیے، آنکھوں میں آنسو تھے، تقریباً صلح ہو چکی تھی، لیکن فتنہ پرستوں نے اندھیرے میں تیر چلا دیا۔ صبح جنگ چھڑ گئی تھی۔ حضرت علی نے فرمایا کاش میں اس دن سے پہلے مر جاتا۔ جنگ کے بعد انہوں نے حضرت عائشہ کو پورے احترام کے ساتھ مدینے روانہ کیا۔ حضرت علی نے دارالحکومت مدینے سے کوفہ منتقل کیا۔ وہاں حالات مختلف تھے، نئے لوگ تھے، نئی سوچ تھی، لیکن مسائل کم نہ ہوئے۔ جنگ صفین۔ حضرت معاویہ قصاص عثمان کے بغیر بیعت پر تیار نہ تھے۔ دریائے فرات کے کنارے جنگ صفین شروع ہوئی، مہینوں تک جنگ نہیں ہوئی۔ حضرت علی ہر قیمت پر خون خرابہ روکنا چاہتے تھے، لیکن جنگ ہوئی تو لاشیں گرے، دونوں طرف مسلمان تھے، پھر نیزوں پر قرآن بلند ہوا۔ یہ ایک خطرناک لمحہ تھا، تحکیم کا فتنہ۔ حضرت علی جانتے تھے یہ دھوکہ ہے، لیکن اپنی فوج کے دباؤ پر تحکیم قبول کرنا پڑی۔ یہی فیصلہ بعد میں خوارج کی پیدائش بنا۔ نہروان اور شہادت۔ خوارج نے تکفیر شروع کی، فساد پھیلایا۔ حضرت علی نے آخر حد تک صبر کیا، پھر جنگ نہروان ہوئی، لیکن ایک خنجر ابھی باقی تھا۔ 19 رمضان فجر کی نماز، حضرت علی سجدے میں تھے اور زہر آلود تلوار گری۔ ان کی الفاظ تھے
قزت و رب الکعبہ۔ حضرت علی کا دور خلافت ہمیں سکھاتا ہے عدل ہمیشہ مقبول ہوتا ہے، حق کا راستہ تنہا ہوتا ہے اور صبر سے بڑی طاقت ہے۔ یہ تھا حضرت علی کے دور خلافت کا ایک دردناک باب، جہاں حق واضح تھا مگر راستہ آسان نہیں تھا۔ لیکن کہانی بھی ختم نہیں ہوئی، اصل امتحان ابھی باقی ہے۔ جنگ صفین کے بعد کیا ہوا؟ تحکیم کا فیصلہ اور امت کی تاریخ کا سب سے نازک موڑ، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔